اس وقت یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں حارث محمود چودھری صاحب، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں موبلنک بینک کے، اور اس کے ساتھ ایگزیکٹو ممبر ہیں پی بی اے۔ حارث محمود چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان بینکنگ ایسوسی ایشن ملک کی پائیدار ترقی کے اندر بڑا اپنا کلیدی کردار ہے اس کا۔ یہ دوسرا اینول سمٹ ہے، اس کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ اور آج پہلے سمٹ میں تو بہت کم ممبرس تھے، مطلب اتنی بڑی تعداد نہیں تھی۔ آج ہم نے دیکھا کہ 1000 سے زیادہ پارٹیسپینٹس ہیں، پورا ہال بھرا ہوا ہے۔ تو کن ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ آپ یہاں پر موجود ہیں؟ دیکھیں جی، پی بی اے کا یہ جو سیکنڈ سمٹ ہے، اوبیسلی پہلے سمٹ سے ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے، اور اس سمٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی پریزنس، اور جس طرح ریگولیٹر، جس طرح منسٹری آف فائنانس منسٹر، جتنے بھی بینکس ہوں کے سی اوز، انویسٹرز، یہ سارے ایک کمرے میں اندر موجود ہیں، جہاں پہ ہم ڈفرینٹ ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح پاکستان کی اکانومی کو آگے بہتر لے کے جا سکتے ہیں، اور کہاں پہ بینکس اپنا رول پلے کر سکتے ہیں تاکہ ہماری اکانومی اور بہتر سے بہتر کر سکے۔ اس میں جو چیلنجز آتے ہیں، جو ڈسکشن پوائنٹس ہوتے ہیں، جن پہ کئی دفعہ کنکلوژن پہ ہم نہیں پہنچ پاتے جب ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کمرے میں جس میں سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس کا کہیں نہ کہیں سولوشن نکلتا ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کا ایڈوانٹیج یہی ہوگا کہ پاکستان کی اکانومی میں بہتر امپیکٹ آئے گا۔ جو پرائرٹی سیکٹرز ہیں، ایگریکلچر، ایس ایم ای اینڈ ہاؤسنگ، جس کو پرائم منسٹر آف پاکستان، اور کیش لیس اکانومی جس کو وہ خود لیڈ کر رہے ہیں، اس میں یہ بینکس بڑا ایک رول پلے کریں گے اور پاکستان کی اکانومی کو ڈاکومنٹ بھی کریں گے، اور یہ پرائرٹی سیکٹرز جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جب وہاں پہ ایکسیس ٹو کیپٹل آئے گا تو اسی طریقے سے اکانومی اور گرو کرے گی، اور ہم لوگوں کی جو اب ایک قسم کی اسٹیبلائزیشن ہے، اس سے سسٹینیبل گروتھ کی طرف ہم جائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، آج جب یہاں پر فنانس منسٹر سینیٹر اورنگزیب صاحب نے اسپیچ کی اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے بھی موبلنک بینک اور اس کے ساتھ جیز کیش کا حوالہ دیا، جو اس جدید بینکنگ کے حوالے سے اور پاکستان کی اکانومی کو ایکسپینڈ کرنے کے اندر جو اس کا رول ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی۔ تو ہمارے ناظرین آپ سے جاننا چاہیں گے، پاکستان میں موبلنک مائکرو فنانس بینک اور جیز کیش، ان کا کنٹریبیوشن کتنے لیول پر جا چکا ہے، کتنے آپ کے کسٹمرز ہیں، اور کس طریقے کے ساتھ آپ جدید بینکاری کو فروغ دے رہے ہیں؟ فائنانس منسٹر صاحب نے جو آج کانورسیشن کی، پہلے میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں، وہ ہے کہ آپ جب گورنمنٹ سیکیورٹیز ٹی بلز جب آپ لینے جاتے ہیں کسی بینک میں، تو آپ کو بہت زیادہ کاغذ سائن کرنے پڑتے ہیں، پھر آپ کو فائنلی جا کے وہ ایک ملتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اپنی جیز کیش کی اپلیکیشن میں، اور اسپیشلی ان انویسٹرز کے لیے جو کہ چھوٹی اماؤنٹ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، 5000، 10,000 اور 20,000 سے ہم نے سٹارٹ کیے۔ آپ ود ان 1 منٹ اپنی ایپ سے، اپنے بیلنس سے وہ سیکیورٹیز بائی کر سکتے ہیں، جس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو 3 مہینے یا 6 مہینے بعد اس کا پروفٹ کتنا ہو، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پروفٹ آ جاتا ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ آئی تھنک کسی ڈیجیٹلی ایپ کے تھرو یہ سیکیورٹیز جو ہیں سٹارٹ کی گئی ہے لاسٹ منتھ تھرو جیز کیش، اور اسی طرح اسٹیٹ بینک نے بھی ایک انیشیٹو لیا ہے جو کہ انویسٹو پارک جس کے نام سے انہوں نے یہاں پہ کل لانچ کیا ہے، جس میں ڈائریکٹلی بھی آپ سیکیورٹی لے سکتے ہیں۔ ابھی جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ موبلنک بینک اور جیز کیش فائنینشیل انکلوژن اور پاکستان کی اکانومی میں کیسا رول پلے کر رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ فائنینشیل انکلوژن کا جو نمبر ہے، 60 ملین پلس کسٹمرز ہیں جو موبلنک بینک اور جیز کیش کے، جو کہ ایک بینکنگ ٹرانزیکشن کے تھرو کر رہے ہیں، جو آئی تھنک بہت بڑا نمبر ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں پاکستان کے جی ڈی پی کا 14%، اس ٹائم پہ 14% ایسی اماؤنٹ ہے جو کہ جیز کیش کے پلیٹ فارم کے ٹرانزیکشنز کے تھرو سے ہو کے جاتی ہے۔ اور آپ بات کریں نمبر آف لون جو ایکسیس ٹو فائنانس کی، میں نے فائنانس منسٹر نے بات کی، ہم رفلی جیز کیش کے تھرو ایک دن میں 2 لاکھ پلس لونز دیتے ہیں ڈیجیٹلی۔ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ اسی طرح انشورنس کا بھی ایک بہت نمبر ہے جو ہم ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ ایک بہت بڑا رول ہم پلے کر رہے ہیں، اسپیشلی اس کلاس کے لیے، اس سیکٹر کے لیے جن کے پاس پہلے ایکسیس ٹو فائنانس کی بہت ہی لمیٹڈ آپشن تھی، ان کو اب انشورنس بھی دی جا رہی ہے، اور یہ وہ کلاس ہے جو کہ شاید ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم کسی بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کسی بینک جانے میں گھبراتے تھے، اب وہ صرف ایک اپلیکیشن کے تھرو اپنا اکاؤنٹ بھی کھولتے ہیں، وہاں سے لون بھی اپلائی کرتے ہیں، اور اپنی ساری پیمنٹس بھی اس حساب سے کر رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں جو ہماری ایک روایتی بینکنگ انڈسٹری ہے، وہ ڈیفینیٹلی ہمارے انویسٹرز کو، وہ گورنمنٹ سائٹ پہ ہوں، پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں، ان کو ایک فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے، انڈیویجولس کو ایک سروسز پرووائڈ کرتی ہے، لیکن جو جیز کیش نے آپ نے یہ ایک اپنی منفرد سروس متعارف کروائی، اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ بینکنگ کی سروس ان کو میسر ہیں، بہت سی فیسلٹیز آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے حاصل کر لیتے ہیں، بہت سی آپ نے ایسے کام جو نارملی آپ کو بینکس میں، پوسٹ آفس میں جانا پڑتا تھا، اب نہیں جا سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ ایویلویٹ کیا ہے کہ اس طرح آپ نے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے اندر بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے جیز کیش کا، تو وہ کتنا لوگوں کو آپ اس بینکنگ سروس کے ساتھ ساتھ روزگار
کے مواقع فراہم کرنے کے اندر آپ نے کنٹریبیوٹ کیا؟ جی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا ایکسیس ٹو کیپٹل. اب فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جس سے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ ہم جب نینو لون جو میں 2 لاکھ لون آپ کو ڈیلی بیسس پہ دیتا ہوں، یہ وہ کون لوگ لون لیتے ہیں؟ یہ وہ لوگ لون لیتے ہیں جنہوں نے اپنی یانگو ڈرائیو میں یا ان ڈرائیو کے اندر گاڑی کے اندر پیٹرول ڈلوانا ہے اور اسے اپنے سارے دن کے لیے استعمال کرنا اور شام کو پیسے واپس کر دیں. اسی طرح فوڈ پینڈا کے رائڈرز ہیں. اسی طرح چھوٹی چھوٹی ایسی شاپس ہیں جو کو اپنی انوینٹری لینے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تھے. پہلے یہ انفارمل اکانومی سے لے رہے ہوتے تھے اور زیادہ انٹرسٹ پہ ہو رہے تھے. اب وہ وہاں سے وہ پیسے لیتے ہیں، اپنی انوینٹری ڈالتے ہیں اور وہ چیزیں بیچتے ہیں اور وہ لون واپس کریں. اسی طرح کچھ چھوٹی چھوٹی شاپ کیپرز ہیں جنہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا بزنس بنایا ہوا ہے اپنی شاپ کے اندر، جس طرح ٹیلرز ہیں، چھوٹے موٹے اور جن کو کام کرنے کے لیے. سو یہ ایکسیس ٹو کیپٹل جب ان کے پاس ایزیلی ڈیجیٹلی اویلیبل اور کچھ سیکنڈز میں اویلیبل ہوتا ہے تو اس سے اوبیسلی جاب کریشن تو بہت ہے. تو اس میں لاکھوں ایسی جابس ہیں جو کریٹ ہوئی ہیں اس ایکو سسٹم کے آنے کی وجہ سے، اور ان جابس کو سسٹین کیا جا رہا ہے. ابھی ہماری جس لیول پر ہماری اوورال ہماری ٹریڈیشنل بینکنگ انڈسٹری اور یہ مائکرو فنانس بینک انڈسٹری، جس میں اسپیشلی اب جدید موبائل کے اوپر بینک کاری ہو رہی ہے، اس کے اندر مزید اس کی فروغ پانے کے مزید گنجائش موجود ہے، اور اس کا لیول کتنا مزید بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کتنی اس میں گروتھ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان کی پاپولیشن اس ٹائم پہ آپ کو جس طرح پتہ ہے 250 ملین رفلی اپروکسیمیٹلی ہے، اور اس پاپولیشن کے مطابق جتنی بھی چیزیں کی جائیں وہ کم کی ہے. سو بہت زیادہ اس میں کام کرنے کی ابھی بھی اور ضرورت ہے. ابھی آپ نے نمبرز دیکھے ہوں گے کہ ہماری کیش کی جو سرکولیشن ہے وہ ابھی بھی اس طرح نہیں ہے کہ ہماری مکمل بینکنگ ہو. تو اس میں پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے، اور بہت زیادہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ فائنینشیل انکلوژن میں ہم اپنا رول اور پلے کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اور بینکنگ سسٹم میں لا سکتے ہیں. اور بینکنگ سسٹم میں لانے کے بعد نہیں صرف ان کو بینک اکاؤنٹس کھولا جائے، بلکہ ان کو اور کس طرح لون دیے جا سکتے ہیں، کس طرح ان کے پیسوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، کس طرح ان کو انشورنس دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنے بزنسز اور اپنی دوسری لائفز میں ہیلتھ انشورنس ہے یا دوسری قسم کی انشورنس ہے اس میں ان کو سپورٹ ملے. پاکستان بینک ایسوسیشن کو کون سے ایسے چیلنجز کا سامنا ہے جو آپ سمجھتے ہیں، جو جن مسائل کا سامنا ہے کہ گورنمنٹ ان کو ریزالو کرے تو یہ انڈسٹری مزید گرو کر سکتی ہے، اور آپ ہر سال اس کو گورنمنٹ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں؟ آج بھی فائنانس منسٹر موجود تھے، تو وہ کون سے ایسے کچھ سٹیپس ہیں جو گورنمنٹ کو امیڈیٹلی لینے چاہیے جس سے یہ انڈسٹری مزید گرو کر سکتی ہے اور ملک کی معیشت کے اندر اپنا بہتر کردار ادا کر سکتی ہے؟ آئی تھنک گورنمنٹ نے بہت زیادہ اچھے اسٹیپس لینا شروع کر دی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈفرینٹ پریزنٹیشن میں اور ڈفرینٹ نمبرز میں بھی جو گروتھ آئی ہے وہ یہی تھے. جس طرح ایس ایم ای کے اسپیشل پروگرامز بنائے گئے، پرائرٹی سیکٹرز کو ڈیفائن کیا گیا جس میں بینکس پارٹیسپیٹ کریں. اسی طرح مارگیج جو ہاؤسنگ ہے، جو پاکستان میں آج سے کچھ 6-8 مہینے پہلے شاید 65,000 مارگیجز تھی، اب وہ ود ان 6 months ہیز گون ٹو 90,000 مارگیجز. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مارکیٹ میں بہت زیادہ پوٹینشیل تھا لیکن گورنمنٹ نے کبھی لیا. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیپ جو تھا، گورنمنٹ نے اپنے ایکٹ چینج کیا جس میں فور کلوجر اور دوسری ساری چیزیں ہیں. اسی طرح گورنمنٹ اگر اور اسی طرح کے اسٹیپس لیتے جائے گی پرائرٹی سیکٹرز میں، وہ بینکنگ سیکٹر کو ہیلپ ہی کرے گا. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب بینکنگ سیکٹر گرو کر رہا ہوتا ہے تو پاکستان کی اکانومی گرو کر رہی ہوتی ہے اور لوگ جن کے بزنسز ہیں وہ فلرش کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. ناظرین، آپ نے ڈیٹیل سے گفتگو سنی. چیف ایگزیکٹو آفیسر موبلنک بینک حارث محمود صاحب، ان سے ہم نے بات کی. جو پوٹینشیل اس مارکیٹ کے اندر سٹل بہت زیادہ ہے، اور پاکستان کی معیشت کو پائیدار ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے، روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پاکستان بینکس ایسوسیشن اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے.